جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آئیے آج کے سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آج ایک ایسی بات کی طرف ہم جائیں گے جس طرح پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے خاص کر ایک ٹاپک لی تھی بالخصوص بیٹی سے ریلیٹڈ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح ایک اور ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے جو ہماری سوسائٹی کو شاید یہ خراب کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہنستے بستے گھر کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے، ہاں، عزت دار گھرانے کو بے عزت کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب یہ عمل ہے کیا، یہ برائی کیا ہے، اور اس برائی کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جس کے نظارے شاید آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ آئیے ہم اپنی ٹاپک کی طرف بڑھیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ جی ہاں، اچھے بھلے گھرانوں کو بے عزت کروا دیتی ہے، اور جو سالوں سے کمائی ہوئی عزت ہے وہ آن کی آن میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ ہے بد نظری۔ جی ہاں، کہ بے پردہ عورتوں پر نظر ڈالنا، بے پردہ خواتین کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھانا اور انہیں تاڑتے رہنا، انہیں دیکھتے رہنا، ان پر نظریں جمائے رکھنا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک ماشکی مینس یہ کہ پانی بھرنے والا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے کے دور میں جو ہے نا وہ چمڑے کے تھیلے ہوتے جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، تو مشکیزے میں پانی بھرا جاتا، اور مشکیزے سے جو پانی بھرنے والے لوگ ہوتے انہیں ماشکی کہا جاتا۔ تو وہ ایک گاؤں کے اندر ایک ماشکی رہتا تھا، اور وہ پانی بھرا کرتا، اور جو ایک سونار کے گھر پر وہ روزانہ پانی لے جایا کرتا، اور اس کے گھر پر بھی پانی بھرا کرتا تھا، اور اسے پانی بھرتے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جی ہاں، 30 ایئرس، اٹس اے لانگ ٹائم۔ جی ہاں، کوئی یہ شارٹ پیریڈ نہیں ہے، بڑا لانگ ٹائم ہے نا۔ 30 سال کے عرصے سے وہ پانی بھر رہا ہے، اور پھر ایک سونار کے گھر پر ڈیلی جا کر کے وہ پانی بھر رہا ہو، تو آپ 30 سال کی ڈیوٹی پر غور کریں کہ اس کا انداز کیسا تھا ہوگا۔ لہٰذا اب وہ جو سونار کے گھر پر پانی بھرا کرتا تھا، تو وہ جو سونار کی خاتون تھی، اس کی زوجہ تھی، وہ بڑی نیک، متقی اور پارسا خاتون تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ یہ جو ماشکی تھا نا، جب پانی لے کر گیا، پانی بھرنے لگا، تو اس سونار کی زوجہ نے جب دروازہ کھولا اور پھر
اس کے بعد پانی کے لیے جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس مشکیزے سے پانی بھرنے والے اس ماشکی نے اس سونار کی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف جو ہے نا وہ اسے کھینچنے لگا۔ تو بہرحال اس سونار کی زوجہ نے جیسے تیسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فوراً اپنا دروازہ بند کر کے وہ اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ کچھ وقت کے بعد سونار اپنی دکان سے جب وہ واپس آیا تو اب اس سونار کی بیوی نے اپنے شوہر سے سوال کیا۔ اب سوال کیا تھا؟ اس نے اپنے شوہر سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آج دکان پر کون سا کام آپ نے ایسا کیا ہے جو خدا کی نافرمانی والا ہے؟ جی ہاں، خدا کی کوئی نافرمانی والا کام کیا ہے آپ نے دکان پر؟ تو سونار نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ آج ایک ایسا معاملہ ہوا کہ دکان پر ایک عورت آئی تھی جو سونے کے کنگن بنوانے کے لیے آئی تھی۔ تو جب اس نے کنگن پہننے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھوں کو جب دیکھا نا تو اس کے ہاتھ مجھے خوبصورت معلوم ہوئے، اور پھر میں نے کنگن پہناتے پہناتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، اور یہی ایک عمل تھا کہ جو آج اپنی دکان پر رب کی نافرمانی والا ہوا ہے، یہی مجھ سے لغزش جو ہے نا واقع ہوئی ہے۔ تو جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ اب معلوم ہوا کہ تمہارے ماشکی نے آج میرا ہاتھ کیوں پکڑا، کہ اس پانی بھرنے والے کو جو تم نے نوکری پر رکھا ہے اس نے جو آج میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے اپنی دکان پر ایک خاتون کا جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑا تو اس ماشکی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ لہٰذا جب اس خاتون نے اپنے شوہر کو، سونار کو، جب یہ سارا واقعہ بتایا تو اسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی اور پھر ندامت ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اب اس طرح کی کوئی لغزش نہیں کروں گا۔ اور آئندہ نیکسٹ ڈے جب وہ ماشکی پانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے بھی جو ہے نا اپنی اس غلطی کی معافی مانگی، اور وہ بھی تائب ہوا، وہ بھی شرمندہ ہوا اور ندامت سے اس نے بھی معافی مانگی۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہم یہ جو اس واقعے کو ہم نے سنا ہے تو اس سے سن کر ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہی نا کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اب آج کے اس سینیریو پر اگر ہم غور کریں کہ جس ماحول میں ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں تو شاید آج تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بالخصوص نا اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز کی اگر بات کروں تو آج کسی لڑکی کو اپنا دوست بنانا جو ہے نا یہ بندہ فخر کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی نا تو شاید لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ نہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ شاید آج ہماری سوسائٹی کے اندر یا تو ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا اس طرح کا معاملہ۔ پھر اس کے علاوہ مزید اگر ہم بزنس کی طرف چلے جائیں تو جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، یا پھر اس کے علاوہ دیگر اور اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پر سیل مین نہیں سیل گرلز ہوتی ہیں، تو لوگ شاید زیادہ وہاں پر اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا جا کر شاپنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایسی جگہ پر کہ جہاں کسی ریسیپشن پر، کسی کاؤنٹر پر کسی عورت کو، کسی لیڈی کو، کسی لڑکی کو بٹھایا گیا ہے تو بندہ جو ہے نا شاید فرسٹ پریورٹی اسی جگہ کو دیتا ہے کہ یار یہاں پر جو ہے نا وہ مجھے جانا ہے، اور شاید اگر کسی سے نہ بھی کہے لیکن اپنے دل کو جو ہے نا وہ اسی کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے شاپنگ کرنی ہے، یہاں جو ہے نا اس ہوٹل میں جانا ہے، تو پھر یہاں سے جو ہے نا مجھے یہ چیز پرچیز کرنی ہے۔ تو اب دنیا کے الگ الگ فیلڈز کے اندر اگر دیکھا جائے تو شاید ہم اسکول، کالجز بھی جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک کو ایجوکیشن سسٹم ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا شرمیلا ہو تو اس کا مذاق اڑانا، اور کہتے کہ یار آج لڑکیاں نہیں شرما رہی اور تم لڑکے ہو کر کے شرما رہے ہو۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے بظاہر اچھی لگیں، لیکن یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ جی ہاں، جہاں آج آپ دیکھ لیں کہ ہنستے بستے جو گھر ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو
کہ وہ کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے یا پھر اس طرح کے کچھ اور معاملات میں گرفتار ہو جاتی ہے یا پھر اس کے جو ہے نا دیگر اور کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ ماں باپ جنہوں نے سالوں سے عزت کمائی ہوتی ہے اپنے اس لڑکے کی حرکت کی وجہ سے یا اس لڑکی کی حرکت کی وجہ سے، ان کی سالوں کی عزت جو ہے نا وہ تباہ و تاراج ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب اس معاشرے کو اگر ہم دیکھیں نا تو جب تک کوئی نقصان والا پہلو سامنے نہیں آتا شاید ہم اس برائی کو برائی بھی تصور نہیں کرتے۔ اب ہم اپنے نا گھر کی اپنے خاندان کی بات لے لیں کہ ہم اپنے کزن سے جو ہے نا وہ کتنا پردہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی یار یہ تو میری بہن ہے، میرے چچا کی لڑکی ہے، میرے ماموں کی لڑکی ہے، تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، تو ٹھیک ہے یہ جو کزن سسٹرز ہیں، کزن بردرز ہیں، تو کیا ان کے لیے شریعت نے پردہ نہیں رکھا ہے؟ تو یقیناً رکھا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے نا بے تکلف ہو جانا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا پھر کسی فنکشنز وغیرہ میں ناچ گانے کی محفلیں رکھنا، تو کئی جگہ جو ہے نا معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ آپس میں مل کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی نا بیہودہ بہت ساری چیزیں رسم و رواج کے طور پر جو ہے نا وہ کی جا رہی ہوتی ہے، بالخصوص فنکشنز کے اندر۔ تو اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جس کو شاید آج ہم نہ اس وقت تک برا تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ برائی کا نقصان ہمیں نہ پہنچ جائے۔ جی ہاں، اب جہاں آپ کے بچے کو ایجوکیشن کے اعتبار سے وہاں ایک کمبینیشن کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کو برا آج تصور کر ہی نہیں رہے نا کہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، لڑکی بالغ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ایک ہی بینچ پر ایک ہی ٹیبل پر جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے اندر، یا پھر اس طرح جو ابھی میں نے اگزامپلز دی کہ اپنے گھروں اور خاندان کی کہ کزنز کے ساتھ میں یہ اس طرح کا معاملہ، لیکن یہ نا پھر گھر کے بڑے بھی بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات لڑکا لڑکی دونوں کو کھڑا کر کے ان کا ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے دیگر اور کچھ کمپٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسکول کالجز کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اینول ڈے کے اندر کیا ہوتا ہے، تو اینول ڈے میں جو ہے نا پیرنٹس بھی بیٹھ کر جو ہے نا وہ ڈانس پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، آپ کا لڑکا بالغ ہو چکا ہے، اب وہ دونوں آپس میں جو ہے نا مل کر کے ڈانس کر رہے ہیں۔ چلو اگر بالغ نہیں بھی ہوئے تو بچپن سے آپ ان کو کیا ذہن دے رہے ہیں؟ آپ تو یہی کہہ رہے ہو نا کہ بھائی ابھی تو ہم چھوٹی بچی ہے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، لیکن جب بچپن سے جس چیز کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی ہونے کے بعد یا بڑا ہونے کے بعد یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کا جو معاملہ ہوگا، گرلس اینڈ بوائے، ان دونوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو پھر یہ جو بچپن سے جو عادتیں پڑتی ہے نا پھر وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جاتی۔ لہٰذا اب ہم نا ایف جی این چینل کے ناظرین سے اگر میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم مل کر اس پر اگر غور کریں تو یہ وہ برائی ہے نا کہ ہم اس کو برائی شاید آج تصور نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ترقی یافتہ دور ہے اور پھر جو ہے نا ایک ایجوکیشن کا سسٹم بن چکا ہے تو فلاں ہو چکا ہے تو فلاں ہو چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زہر کو جو ہے نا آپ کتنا ہی میٹھا بنا لو وہ شربت نہیں بنے گا نا، زہر ہی ہوتا ہے، اس کا کام مارنا ہی ہے نا، اس کا کام ہلاکی کرنا ہے۔ آپ بھلے ہی اس کے اندر کتنی میٹھا شہد سے زیادہ اس کو میٹھا بنا لو آپ، لیکن وہ ہے تو زہر نا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی زہر میٹھا ہو چکا ہے تو وہ آپ کو مارے گا نہیں، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، تو زہر کا کام جو ہے نا ہلاک کرنا ہی ہے، نقصان ہی پہنچانا ہے۔ تو جو معاشرے کے لیے ہمارے ایک پوائزن ثابت ہونے والی جو چیزیں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر اس پر پیارے ناظرین اگر غور کیا جائے تو ہم نا بہت نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ضرور اس طرح کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال کسی نے جو ہے نا وہ ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اپنے شعر کے اندر کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پھینکتے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پھینکتے، دیوار آہنی پر حماقت تو دیکھی ہے۔ تو جس کا شیشے کا گھر ہو نا وہ پتھر نہیں پھینکا کرتے کہ کہیں سے پتھر آ کر لگ جائے نا تو آپ کے سارے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اگر آج ہم اپنی خود کی کیفیت پر اگر غور کریں تو رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی، کیا ہمیں یہ فرمان یاد نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی کہ جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے لیے بھی جو ہے نا اسی طرح کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو جب ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے تو ہم جائیں کیوں ایسے مقامات پر؟ آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے
کوئی ایسا اور کوئی شاپنگ کمپلیکس نہیں ملتا، کوئی شاپنگ مال آپ کو نہیں ملتا کہ جہاں پر سیل مین ہوتے ہیں، سیل گرلز نہیں ہوتی۔ ہم جاتے ہی کیوں ہیں وہاں پر؟ پھر اسی طرح اگر کوئی جو ہے نا فلائٹ کی اگر بات کی جائے کہ کہیں پر آپ فلائی کر رہے ہیں، کوئی ایئر لائن آپ نے لی ہوئی ہے، تو اب اپنی تیاری کے ساتھ جائیں نا، کہ اب وہاں ایئر ہوسٹس سے کیا آپ کو بات ہی کرنی ہے، ضروری ہے کہ آپ کو اس سے جو ہے نا بلانا ہی ہے، اس سے پانی لینا ہی ہے، اس سے کوئی ہیلپ لینی ہی ہے، آپ پہلے سے معلومات کر کے چلے جائیں۔ تو بہرحال الغرض یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس طرح بنا سنوار کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بازار میں لے کر آئی ہے، تو ہمیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے حیا عطا کی ہے نا، ہم اپنی حیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنی حیا کو جو ہے نا باقی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی نا یقیناً اسلامی بہنیں ہیں، ہماری والدہ ہیں، شادی شدہ ہیں تو بچوں کی امی ہیں، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جس کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ تو جب آپ دوسروں کی بہنوں پر، دوسری خواتین پر اگر نظر ڈالیں گے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے گھر کی عورتوں پر نظر ڈالنے والا آ جائے۔ حدیث پاک سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں تاکہ ہماری گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا اتنی درندگی بھری ہوئی ہو کہ وہ ہر آنے جانے والی پر نظر ڈالتا ہو، اور نظر ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے نا، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ تو بندہ جب لذت کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو کتنا دیکھ لے گا؟ زندگی بھر اس کی نظریں تھوڑی اس کے اوپر جمی رہیں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے نظریں جما رہا ہے اور اپنی لذت کو تسکین دے رہا ہے، لیکن چند سیکنڈ یا چند منٹ یا چند گھنٹے کی لذت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو وہ جو ہے نا مول لے رہا ہے۔ لہٰذا وہ فرمایا گیا نا، کیا یہ فرمان، یہ روایتیں ہمیں یاد نہیں ہیں کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈے لے گا۔ یا یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرا جائے گا۔ تو اب ہماری وہ آنکھیں نا جتنی نازک ہیں کہ دھول کا تھوڑا سا ذرہ اگر چلا جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، برداشت نہیں ہو پاتا، خود کی انگلی چلی جائے تو ہم اچھل جاتے ہیں۔ تو اب جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو پائے گی؟ اور اس کے علاوہ پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جانا، یہ کیسے برداشت ہو پائے گا؟ بہرحال FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک روایت میں آپ کو سناؤں کہ ایک نوجوان سرکار عالی وقار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ حضور مجھے بدکاری کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو یہ سنتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا، یعنی صحابہ کرام کو مارنے سے روکا کہ اسے مارا نہ جائے، اور نوجوان کو اپنے قریب بلا کر بٹھایا، اور نہایت نرمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے بڑے شفقت بھرے انداز میں کچھ سوالات فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فعل کرے، یعنی بدکاری کرے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں کیسے جو ہے نا یہ برداشت کر سکتا ہوں، کیسے روا رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ یعنی جس کے ساتھ تو یہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے نا۔ پھر پیارے آقا نے دریافت فرمایا اس سے کہ تیری بیٹی سے اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے عرض کی کہ حضور یہ بھی میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لوگ پھر تیرے بارے میں یہ کیسے روا رکھیں گے؟ تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف رشتے جو ہے نا وہ اس کے سامنے گنوائے۔
لہٰذا اس نے سب کے ساتھ انکار کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی غیرت مند مرد جو ہے وہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا کام کوئی کرے، یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اب اس حدیث پاک کو آپ سامنے رکھیں اور غور کریں کہ جب آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بہن کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ جس گندی نظر کے ساتھ میں کسی کو دیکھ رہے ہیں، کسی پر نظر ڈال رہے ہیں، اگر کوئی آپ کی بیوی پر اس طرح کی نظر ڈالے تو کیا آپ کو پسند آئے گا؟ آپ کی نہ بہن پر پسند آئے گا، نہ آپ کی بیوی پر پسند آئے گا، نہ آپ کی ماں کے لیے آپ پسند کریں گے، نہ آپ کی خالہ کے لیے آپ پسند کریں گے، نہ آپ کی پھوپھی کے لیے آپ پسند کریں گے، یعنی آپ کے گھر کی جتنی بھی رشتہ دار خواتین ہیں ان کے لیے آپ پسند نہیں کریں گے۔ لیکن آپ غور تو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کی کیسے تربیت فرمائی، ایک ایک رشتہ گنوایا نا، اور فرمایا کہ جب تو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کر رہا ہے تو دوسرے پھر تیرے لیے یہ بات کیسے پسند کریں گے؟ وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی ہے نا، تو ان کو کیسے پسند آئے گا کہ جس کے ساتھ تو یہ فعل کرنا چاہتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرمائی، تو اس نے عرض کی کہ حضور آج میں اپنی اس بات سے توبہ کرتا ہوں، اور وہ آخر تک زنا سے یعنی بدکاری سے وہ بچا رہا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اب یہ جو حدیث پاک ہم نے سنی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز شفقت کے سمجھانے کا جو انداز تھا، اب یہاں پر نا غور کرنے والی بات یہ کہ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے نا، کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس نوجوان کے سامنے جو ہے نا ان باتوں کا اظہار فرمایا اور اس انداز پر تربیت فرمائی کہ اس نے انکار کیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جب تو اپنے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے پسند نہیں کر رہا ہے تو دوسرا بھی اسی طرح سے پسند نہیں کرے گا۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز مبارک کو دیکھا جائے تو تربیت کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ جارحانہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے گھر کے اندر یا اس طرح خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو جارحانہ انداز اختیار نہ کیا جائے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا جو ہے نا نرمی کا برتاؤ کریں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ بس یہ تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، تھوڑے وقت کا جو ہے نا ایک سمجھیے کہ نشہ ہوتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے نا اس طرح کی برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پوری دنیا کا ایک سروے کریں گے نا اور اس کی ایک رپورٹ اگر نکالیں گے کہ جو اس طرح عشق مجازی کے معاملات میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور بالفرض ان کے نکاح بھی ہو جاتے ہیں، یا کورٹ میں جا کر جو ہے نا کورٹ میرج ان کی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی ریلیشن شپ میں جب وہ آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ زیادہ لانگ ٹائم تک نہیں رہ پاتے۔ آئے دن جو ہے نا اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال کے اندر جو ہے نا دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ آپس میں بن ہی نہیں رہی ہے، کہ شادی سے پہلے جو ہے نا بڑے وعدے کیے گئے تھے، بڑے جو ہے نا انداز نبھائے گئے تھے، اور آپس میں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو اب یہ نا ایک رب کی نافرمانی والے ہی فعل ہے نا کہ جس کے ساتھ شریعت نے پردہ رکھا ہے، یہ تمام تر وہ معاملات ہیں کہ بندہ حرام کاری کی طرف بڑھ گیا اور پھر رب کی نافرمانی والے کام کر گیا، اور اس کے بعد اگر وہ بالفرض اپنے عشق مجازی کے اس معاملے میں بظاہر کامیاب ہو جاتا ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، تو کئی کیسز ایسے آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے جو ہے نا معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ پھر نا لانگ ٹائم تک نہیں چل پاتے۔ لہٰذا دین اسلام یہ دین فطرت ہے، لہٰذا جن چیزوں کی ہمیں اجازت دی گئی ہے ان چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لہٰذا ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو حرام کام کرنے یا حرام چیزوں کی طرف نظر اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک ایسی بات کی طرف بڑھتے ہیں
کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ نصیب ہوگا، اور پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے نا کہ ایک دوسرے کی اپنائیت کے ساتھ ہیلپ کرنا، جی ہاں مدد کرنا۔ کہتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر نے جو ہے نا ایک یہ بات بتائی، اور باقاعدہ ایک تحریری طور پر اس وقت جو ہے نا وہ میرے سامنے ہے، کہ ایک ملک کی نا ایک بڑی مشہور لیڈی سرجن تھی، اور وہ اسکول ٹیچر کہتی ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے نا وہ میرے اسکول میں پڑھتا تھا، اور جس کی عمر جو ہے نا وہ 6 سال کی تھی۔ تو ایک دن اچانک یہ ہوا کہ میری کلاس کے دوران اس لڑکے کے سر میں درد ہونے لگا، اور درد کی وجہ سے بچہ زور زور سے رونے لگا، تو پتہ چلا کہ اسے بہت زیادہ بخار ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بچے کی والدہ کو آن کال یعنی موبائل کے ذریعے سے کال کیا، تو اب وہ کال ریسیو نہیں ہو پا رہا تھا ان کا، کافی ٹرائی کیا گیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا کوئی ریسپانس نہیں مل پایا۔ بہرحال چونکہ وہ اسکول ٹیچر جانتی تھی کہ اس بچے کی جو والدہ ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک سرجن ہیں، تو انہوں نے ان کے ہاسپٹل کال کیا۔ تو ہاسپٹل کال کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں، اور کسی کا جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہیں اور آپریشن میں مصروف ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ آپریشن میں مصروف ہیں تو انہوں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا اپنے اسکول، اور بلا کر کے جب اس بچے کی کیفیت کو بتایا کہ یہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ اس کے سر میں درد بھی ہو رہا ہے، تیز بخار بھی ہے، تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹریٹمنٹ دیا اور انجیکشنز وغیرہ لینے کے بعد وہ بچہ جو ہے نا نارمل ہو گیا، اور نارمل ہو کر وہیں اسکول کے اندر ہی اسے تھوڑا سا ریلیکس کے لیے آرام کروایا گیا۔ اب وہ جو اسکول ٹیچر ہے نا وہ کہتی ہیں کہ جب وہ جو لیڈی سرجن تھی جن کا یہ بیٹا تھا، جب ان کا کال ریسیو نہیں ہوا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ آپریشن کے اندر بزی ہیں، تو میں نے ان کے موبائل پر نا ایک میسج ڈراپ کر دیا کہ آپ کے بیٹے کی یہ اس طرح کی کیفیت ہے اور وہ اس وقت اسکول میں ہی ہے، لہٰذا اب وہ جیسے ان کا آپریشن کمپلیٹ ہوا نا، تو آپریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ ان خیالات کے ساتھ جو ہے وہ اسکول کی طرف آ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کا کون دیکھ بھال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جو آپریشن کر رہی تھی تو آپریشن پتہ ہے کس کا تھا؟ وہ بھی ایک چھوٹے سے بچے کا تھا، اور جس بچے کا یہ آپریشن تھا نا وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپریشن ٹیبل پر اسے سلایا گیا اور اس کا آپریشن کیا جا رہا تھا تو وہ لیڈی سرجن کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا، کہ میرا بھی اکلوتا اپنا بیٹا ہے، کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اولاد ہی نہیں، اور جس کا آپریشن میں کرنے لگی ہوں اس کے ماں باپ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو وہ لیڈی سرجن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی اولاد سمجھ کر کے اس لڑکے کا آپریشن کیا، کہ جب اس لڑکے کا میں آپریشن کر رہی تھی تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ بہرحال جب آپریشن مکمل ہوا وہ واپس اسکول کی طرف آنے لگی تو انہی خیالات میں گم تھی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا حال کیا ہوگا، اسے کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا کہ نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہ میسج آ کر اتنا ٹائم ہو گیا نا، اور یہ آپریشن میں بزی تھی۔ بہرحال جب اسکول پہنچی نا تو اسکول پہنچنے کے بعد انہوں نے جو منظر دیکھا وہ منظر یہ تھا کہ وہ اسکول ٹیچر جنہوں نے ان کو کال کیا تھا، میسج ڈراپ کیا تھا، وہ 6 سال کا لڑکا اپنے اسکول ٹیچر کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور بڑے آرام سے پرسکون نیند کے اندر وہ ہے، سویا ہوا ہے۔ تو جب یہ لیڈی سرجن اپنے بیٹے کے اسکول پہنچی اور پھر اس ٹیچر کا یہ معاملہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو اپنی گود میں سلائے ہوئے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا پتہ نہیں میرے بیٹے کو کسی نے سنبھالا ہوگا یا نہیں سنبھالا ہوگا، لیکن اپنے بیٹے کو آپ کی گود میں اس طرح سے پرسکون نیند میں دیکھ کر میرے دل کو چین آ گیا، اور پھر میری ساری پریشانی جو ہے نا دور ہو گئی، اور میرا اس بات پر یقین مضبوط ہو گیا کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے وہی بات اس کے لیے لوٹ کر آتی ہے۔ تو آپ اپنے
یہاں پر بھی غور کریں کہ میں نے آج تک کس کے ساتھ کس طرح کی بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ شاید ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے حقوق ادا کریں، لوگ میرے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، لیکن میں کسی کے ساتھ نہ کروں۔ ہاں، اگر ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ بھائی مجھے ہی دیا جائے، میں کسی کو نہ دوں گا، لوگ میرا حق ادا کریں، میں کسی کا حق ادا نہ کروں گا، لوگ جو ہے نا مجھے تعظیم کے ساتھ جو ہے نا دیکھیں، تعظیم کی جگہ پر بٹھائیں، میری عزت کریں، اور پھر یہ کہ مجھے ریسپیکٹ دیں، لیکن میں لوگوں کا مذاق اڑاؤں گا، لوگوں کو نیچا دکھاؤں گا، ان کو ڈیگریڈ کرتا رہوں گا، ان کی عزتیں پامال کروں گا، ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہوں گا، اور میں یہ سمجھوں کہ لوگ میرے ساتھ جو ہے نا تعظیم اور اچھے انداز کا برتاؤ کریں، تو یاد رکھیے گا کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ اس کے لیے لوٹ کر آتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے لیے عافیت طلب کرو، تمہیں بھی عافیت نصیب ہوگی۔ جی ہاں، ہم تو اپنے لیے نا چین، سکون، اطمینان رب کی بارگاہ میں دعا تو کرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ نا دوسروں کے لیے بھی کیا جائے کہ جب آپ دوسروں کے لیے عافیت طلب کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عافیت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پس پشت دعا ضرور قبول ہے۔ اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اس جیسا ملے۔ یعنی آپ اپنی دعاؤں میں جو دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سر کے قریب ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو آپ کی دعا پر آمین بھی کہے گا، اور پھر یہ بھی کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ جس طرح تو نے دوسرے کے لیے مانگا ہے، ایسی ہی بات اللہ تجھے بھی عطا فرمائے، ایسی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ تم مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو تو فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اگر تم نے فرشتے کی دعا لینا ہے تو دوسروں کو دعائیں دو، اور بعض بزرگ جب کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی جمعہ کے صیغے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما، یعنی کہ سنگل نہیں نا، واحد کے صیغے میں نہیں مانگتے بلکہ جمع کے صیغے میں مانگتے ہیں۔ اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ اس حدیث پاک کی وجہ سے ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے باقاعدہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ایک اور بات جو ہے نا وہ آپ کو میں بتاؤں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فقہاء کرام کے درمیان شیخ مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی کہ حضور مجھے ایسے کلمات سکھائیے جن کی بدولت میں نجات پا سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شیخ، دوسروں کے لیے سلامتی طلب کرو، تمہیں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگے تو دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ بھی آج ہم نے اپنے سلسلے میں سیکھا ہے کہ دوسروں کے لیے آپ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے سلامتی مانگو گے، اللہ پاک تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور جیسے یہ آخری ابھی جو ہم نے روایت سنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے لیے سلامتی طلب کرو، اللہ پاک تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ کما تدین و تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اس کے متعلق ہم نے جو باتیں سنی ہیں، یعنی دو طرح کی آج ہماری ٹاپک تھی۔ ایک تو نامحرم پر نظریں ڈالنا اور اس کے نقصانات کیا ہیں، لہٰذا جب بھی کسی غیر محرم کو دیکھے نا تو اپنی اسلامی بہنوں کو یاد کریں
کہ میں کسی پر جس طرح سے نظریں ڈال رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی میری بہن پر بھی نظر ڈالے۔ لہٰذا جو واقعات ہم نے اپنے سلسلے کے اندر سنے اور سنار کا واقعہ ہم نے سنا، اس کے علاوہ دیگر اور بھی کچھ باتیں ہم نے سنی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو اس نوجوان نے زنا کی، بدکاری کی اجازت مانگی، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو یاد رکھیے گا اور پھر اپنے آپ کو ان برائیوں سے اور اپنے معاشرے کو بھی ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور جو دوسری بات آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھلائی کی دعائیں بھی کرتے رہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں بھی سلامتی عطا فرمائے گا اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں بنے رہیے گا اور پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اور بھی بہت کچھ ہم سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا علم دین حاصل کرنا اور پھر سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں